ایک بات مجھے یاد آئی کہ ایک شادی ہوئی تو میاں جب پہلی رات اپنی بیوی سے ملاقات کرنے کے لیے آیا روم کے اندر، تو میاں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم 4 چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھنا، اپنا رشتہ قیامت تک چلے گا، کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا، جب تک ہم زندہ رہیں گے ہمارے رشتے میں کوئی درار نہیں آئے گی۔ اور یہ 4 باتیں ہر شخص کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اس نے اپنی بیوی کو نصیحت کی، کیا؟ پہلی نصیحت یہ کی کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ اگر میں آپ سے محبت نہیں کرتا تو آپ کا ہاتھ زندگی بھر کے لیے تو نہیں تھام لیتا۔ میں نے زندگی بھر کے لیے اگر کسی کا ہاتھ تھاما ہے تو سمجھ لو پھر میں کتنی محبت کرتا ہوں گا، ورنہ کوئی ایسی پوری زندگی کے لیے ہاتھ تو نہیں پکڑ سکتا۔ مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ دوسرا اس نے یہ کہا کہ تم مجھے ڈھول کی طرح مت بجانا۔ کہا ڈھول کی طرح مت بجانا مطلب؟ کہ اگر میں غصے میں ہوں تو میری بات کو اگنور کر دینا کہ میاں میرا غصے میں ہے۔ اگر میں بھی غصے میں ہوں اور آپ بھی غصے میں ہو جاؤ تو پھر تعلقات سنبھلتے نہیں، بگڑ جاتے ہیں۔ میں جب خاموش ہو جاؤں، میرا غصہ شانت ہو جائے، تب مجھ سے جو بات کہنا کہہ لینا، لیکن غصے کی حالت میں مت کہنا، اس لیے کہ اگر تم غصے کی حالت میں مجھ سے کچھ بھی کہو گی تب میں اس کا غلط میننگ نکال لوں گا اور ہو سکتا کہ ہماری لڑائی اور بڑھ جائے۔ تو اس لیے مجھے ڈھول کی طرح مت بجانا، یہ مت کہنا کہ آپ نے ایسا کیا اس وقت، بعد میں کہنا۔ تیسری بات یہ ہے کہ تم مجھ سے جو بھی بات ہو کھل کر کرنا۔ کبھی ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی بات ہو تو اس کو دوسروں کو مت بتانا، یہ نہیں کہ پڑوسن کے پاس جا کر کے بتا دی، یہ نہیں کہ بھائی کو بتا دی، یہ نہیں کہ اپنے گھر والوں کو بتا دی۔ آپ ہمیشہ کوئی بات مجھ سے ہو تو مجھ سے کرنا، میں اس کو سدھاروں گا۔ اگر ایسا کرو گی تو ہمارے رشتے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی باتیں دوسروں سے کرتا ہے، اپنے مرد کی باتیں دوسروں سے کی اور اس نے جا کر کے اس سے زیادہ لگائی۔ مثلا اس نے کچھ ایسا نہیں کہا لیکن یہ آیا، اس نے بگڑوانے کے لیے اس سے دوسری باتیں کر دیں، جو نہ بھی کہیں وہ بھی کہہ دیں۔ اس لیے اپنی، کیونکہ اب وہ آپ کا شوہر ہے، آپ کو اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، لوگ تو چاہتے ہیں، مزہ لینا چاہتے ہیں۔ اس نے تیسری نصیحت اس لیے کہ اگر کوئی بات ہو جائے تو تم مجھ سے کہنا، رشتہ خراب نہیں ہوگا۔ چوتھی بات اس نے یہ کہا کہ کوئی بات میری دل میں مت رکھنا، اسی وقت مجھ سے فوراً اس پر ڈسکس کر لینا کہ یہ بات آپ نے غلط کہی۔ اس کو دل میں اگر رکھا تو شیطان جو ہوتا ہے نا، خالی گھروں کے اندر بہت جلدی داخل ہو جاتا ہے، اور جہاں پر شک ہوتا ہے وہاں پر شیطان شک کو یقین میں بدل دیتا ہے۔ بہت سے ایسے قصے ہیں، بہت سے ایسے واقعات ہیں تاریخ کے اندر کہ سوچا کچھ اور نکلا کچھ۔ جیسے ایک واقعہ میں مختصر طریقے سے بتا دیتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے نا، تو وہ سمندر کے کنارے گئے، دیکھا کہ ایک جوان شخص ایک عورت کو اپنی گود میں بیٹھا کر کے کھانا کھلا رہا ہے۔ تو انہوں نے سوچ لیا کہ یہ بندہ دیکھو عیاشی کرنے کے لیے سمندر کی لہروں کا سہارا لے رہا ہے، سمندر کا سہارا لے رہا ہے، کتنا زیادہ یہ عیاش ہے۔ اس نے یہ سوچ لیا، بزرگ نے یہ سوچا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک ناؤ آ رہی ہے، اس میں 5 لوگ ہیں۔ تو اچانک جو ہے سمندر کی لہریں تیز ہوئیں اور وہ کشتی ڈوبنے لگی، بچاؤ بچاؤ کی آواز آنے لگی۔ تو وہ جو اپنے گود میں بیٹھا کر کے عورت کو کھانا کھلا رہا تھا جوان شخص، وہ سمندر کے اندر داخل ہوا، 3 لوگوں کو بچا کر کے لے آیا۔ جب یہ دیکھا ان بزرگ نے تو اس کے قریب گئے کہ یار یہ تو اچھا آدمی لگ رہا ہے، اس نے تو 3 لوگوں کی جانیں بچا لی۔ پھر جب قریب میں آئے تو انہوں نے کہا، اس جوان شخص نے ان بزرگ سے کہا کہ آپ تو بہت نیک پرہیزگار ہیں، میں تو گناہ گار ہوں، عیاش ہوں، میں تو یہاں عیاشی کرنے آیا، معاذ اللہ، آپ جائیے 2 آدمیوں کو بچا لائیے، میں تو 3 کو بچا لایا ہوں جبکہ گناہ گار، آپ تو نیک ہیں، پرہیزگار ہیں۔ کہا مجھے تو تیرنا نہیں آتا ہے۔ بزرگ نے کہا مجھے تیرنا نہیں آتا ہے۔ پھر انہوں نے ان 2 آدمیوں کو بھی بچا لیا۔ بچانے کے بعد میں کہا تمہارے اندر جو غلط خیال آیا تھا وہ یہ تھا نا کہ میں یہاں پر عیاشی کرنے آیا، یہ میری بوڑھی ماں ہے، میں ان کو حج کرا کے لا رہا ہوں، ان کے دانت نہیں ہے، میں ان کو چبا چبا کر اپنی گود میں بیٹھا کر کے کھانا کھلا رہا ہوں۔ وہ بزرگ فوراً جو ہے ان کے قدموں پر گر گئے۔ تو کبھی کبھی شک جو ہوتا ہے نا یقین میں بدل جاتا ہے۔ اس لیے جو بھی بات ہو، مرد اپنی عورت کو نصیحت کر رہا نا کہ جو بھی بات ہو تو دل میں مت رکھنا، مجھے فوراً بتا دینا کہ آپ کے اندر یہ غلطی پائی جا رہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی، اور سمجھ میں آئی تو اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا گھر کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا۔